بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے جب سے سنا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تب سے مجھے موت زیادہ اچھی لگنے لگی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلی بار تصویر میں دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئی تھی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اداس ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر دکھائی اور فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، تو پریشان نہ ہو، میں نے تیرے لیے ایک اور بہترین ساتھی چنا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوڑی آسمانوں میں ہی بنا دی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری تمام بیویاں یا تو شادی شدہ تھی، کوئی طلاق شدہ تھی تو کوئی بیوہ تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری تھی، جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ بہت چھوٹی عمر میں رخصت ہو کر آئی تھی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذہن کچھ بچوں والا تھا، تب وہ بہت کم عمر تھی جب رخصت ہو کر آئی تھی، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل بہلانے کے لیے ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ شروع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آٹا گوندنا بھی نہیں آتا تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گوشت کے پکے ہوئے ٹکڑے آئے۔ ان گوشت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھایا، ایک دو جگہ سے کھایا، پھر واپس رکھ دیا۔ پلیٹ میں گوشت کے ٹکڑے اور بھی موجود تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا جس ٹکڑے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اٹھا کر کھایا تھا، جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گوشت چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے گوشت کو حضرت عائشہ کے سامنے دکھا کر کھایا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کچھ لڑکیاں باہر کھیل رہی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کی کہ میں نے ان لڑکیوں کا کھیل دیکھنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پردے کی حالت میں باہر جا کر کافی دیر تک ان لڑکیوں کا کھیل دکھایا۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک سفر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی اور ساتھ میں کچھ صحابی تھے جو کہ سفر میں آگے نکل گئے تھے۔ اس دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، آؤ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میں بہت ہی پتلی تھی کہ ہلکی بھلکی تھی، اسی لیے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی کمزور تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحت مند ہو گئی تھی، تھوڑی بھاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آؤ پھر سے دوڑ لگاتے ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھوڑی موٹی ہو گئی تھیں۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں ہوتی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ کو تعلیم دے رہے ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کان لگا کر ان کی بات
باتیں سنتی، لیکن اگر کوئی بھی بات اسلام کے بارے میں سمجھ نہ آتی تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھا دیتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرمی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہر بات سمجھاتے۔ صرف یہی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پانے سے پہلے کچھ دن بیمار رہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری تمام بیویوں سے اجازت لی کہ میں اپنے آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو ان تمام بیویوں نے بھی خوشی خوشی سے اجازت دے دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کا فخر رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ ان کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی بیوی سے اور ان کی زندگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تب ہوا تھا جب ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی، وہ وفات پا چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ خوش نصیبی بھی نصیب ہوئی تھی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام قبض کرنے کے لیے آئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا۔ تب ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے اوپر بہت ہی کم خرچ کیا کرتی تھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھی۔ لہٰذا آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہو اور اس ویڈیو کو دیکھیں تو ان کا جھگڑا ختم ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ شیطان جب اپنا مجمع لگاتا ہے، اپنے تمام چھوٹے شیطانوں سے کہتا ہے کہ آج تم نے پورے دن میں کیا کیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی، تو کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا وہ کیا۔ ایک بڑا شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی میں جھگڑا کروایا ہے، اور شیطان اس کو شاباش دیتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہی کام کیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ جب کوئی میاں بیوی جھگڑتا ہے تو کیونکہ میاں بیوی سے نسل آگے بڑھتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔